یہ ہمارے سامنے سورہ مریم ہے، ترتیب کے لحاظ سے یہ 19ویں سورت ہے، اور یہ سورت جو ہے سورہ مریم کے نام سے موسوم ہے، مکی تنزیلات میں سے ہے۔ مکی تنزیلات میں بھی خاص طور پر ہجرت حبشہ سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ ہجرت حبشہ سے پہلے یہ سورت نازل اس لیے بھی ہوئی کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نجاشی بادشاہ کے سامنے تقریر کی تھی، اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ مریم کے حوالے اور استدلالات انہوں نے وہاں پر بادشاہ کے سامنے پیش کیے، اس لیے مکی تنزیلات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ چونکہ موجود ہے، حالانکہ دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے، لیکن حضرت مریم کا ذکر اس میں خاص طور پر بطور عبرت اور نمونے کے پیش کیا گیا اور بطور معجزے کے پیش کیا گیا۔ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ شروع میں ذکر آتا ہے اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، کاف ہا یا عین صاد، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ حروف مقطعات جتنے بھی کلام پاک میں ہیں سب کے یہ اسرار و رموز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسرار و رموز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معنی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں کیوں لایا؟ ممکن ہے اس میں بے شمار فائدے ہوں پڑھنے والے کے لیے، ممکن ہے اس کے تلفظ میں انسان کو بے شمار برکات حاصل ہوتی ہوں، بہت ساری توجہات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہوں۔ اسی لیے بعض نسخوں میں جو اس کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کا بھی، اسکن بکاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اسکن بہا اسکن ایھا الوجہ، یعنی کبھی کبھی کوئی انسان بیمار ہوتا تو پرانے جو ہمارے اسلاف تھے، علماء تھے، ان میں سے بعض حضرات نے اس کی طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ یہ وہ اسرار خداوندی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بے شمار برکات رکھی ہے اور برکات کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہے۔ اس لیے بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ بعض لوگ دم کرتے تھے، اس طرح سے علماء اکرام، رقیہ جس کو بولتے ہیں، اسکن ایھا الوجہ، اے درد رک جا، ختم ہو جا، بکاف ہا یا عین صاد کی برکت سے۔ تو یہ اسرار رموز میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن میں جتنے بھی ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا اس کے بندے حضرت زکریا پر۔ گویا یہاں پر سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اسی حضرت زکریا علیہ السلام نے جب تنہائی میں، تنہائی سے مراد یہاں تہجد ہی ہے، اذ نادى ربہ، جب اپنے رب کو پکارا، آواز دے دی، دعا کی، نداء خفیا، اور ندائے خفی، آہستہ آواز، چونکہ اللہ رب العزت سنتے ہیں، زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تہجد کا ٹائم خفیہ طور پر پکارا، اور یہ خفیہ طور پر اس لیے کہا کہ لأنہ اسرع الحاجات، یہ حاجات کے لحاظ سے زیادہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، شور ہنگامے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آہستہ سے دعا مانگی جائے، اور اس میں ان کی یہ صفت بیان فرمائی گئی۔ کیا دعا مانگی حضرت زکریہ علیہ السلام نے؟ قال، انہوں نے کہا، رب انی وہن العظم، پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، منی کے ساتھ پھر اپنی ذاتی کی طرف اشارہ کہ میرا، یعنی میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور سر پر سفیدی، بالوں کی سفیدی چھا گئی ہے۔ اشتعل کے معنی آتے ہیں بھڑک جانا، یہ کہیں گے کہ سر پر بڑھاپے کی آگ جو ہے بھڑک گئی ہے، اشتعل شعلہ اٹھنا، لیکن یہاں مراد ہے اشتعل الراس شیبن، شیبن بڑھاپے کی سفیدی بالوں پر آ گئی ہے۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، لیکن میں اس سے پہلے آپ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہ رہا ہوں، ولم اکن، نہیں ہوا ہوں میں، بدعائک، مولا تجھ سے مانگ کر، تیری عبادت کر کے، ربی شقیا، اے میرے رب، شقیا محروم، میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا ہوں۔ تو دراصل تو یہ مقتضا تھا کہ بھائی جب آگے جا کر ہمیں پتہ چل ہی رہا ہے کہ حضرت کو مانگنا کیا ہے،
حضرت زکریا اس سلسلے میں اپنی اولاد مانگ رہے ہیں، ادھر سے اولاد مانگنے سے پہلے وہ اپنے لیے اپنی عاجزی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ تو جب عاجزی ہے، ہمت نہیں ہے، ہڈیوں کی کمزوری ہے، تو اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ اولاد نہ مانی جائے۔ عموماً بڑھاپے میں نہیں ہوتی، عموماً بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن ساتھ میں حضرت نے اس کا ازالہ خود ہی کر دیا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مناسب تو نہیں ہے، مقتضا تو نہیں ہے کہ میں بڑھاپے کی حالت میں آپ سے یہ دعا مانگوں کہ مجھے اولاد ملے۔ اس وقت 120 سال عمر ہو چکی ہے، تو کیا دعا مانگوں گا میں بچے کی؟ لیکن میں اس سے پہلے کبھی بھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں رہا، اس لیے امید قوی ہے کہ مل ہی جائے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ کرتا ہوں اپنے پیچھے۔ موالی یہ عام طور پر قرآن میں بہت سارے مولا، موالی بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں ایک معنی چاچا زاد بھائی اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، یہاں وہی معنی ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھتا ہوں امامت کے قابل کوئی نہیں، میرے رشتہ داروں میں امامت کے قابل کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے امامت مل گئی، حضرت زکریا یہ مسجد کے متولی بھی تھے، یہود کے مقتدی ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے متولیین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب حضرت دعا مانگ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے رشتہ داروں میں کوئی بھی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اچھا، امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا، میرے رشتہ داروں میں اندیشہ ہے کہ میرے علم کو ضائع کریں گے، ان کے پاس ہے نہیں یہ، اس لیے مجھے اپنے بچوں میں سے کوئی ایسا وارث دے دیا جائے جس کو یہ چیز عطا کر دی جائے۔ دعا فرماتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری اہلیہ میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، سو مجھے عطا فرمائے اپنے یہاں سے ولیًّا، ایسا ولی جو میرے کام کو لے کر آگے چلے، میرا بھی بڑھاپے میں ہمسر ہو، غمخوار ہو، ہمدرد ہو۔ یرثنی جو میرا وارث بنے گا، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب کا وارث بنے گا، وَجَعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، خالی وارث اور متولی سے کام نہیں چلے گا مولا، وہ ساتھ ساتھ میں ایسا بھی ہو کہ آپ اس سے راضی ہو، وہ آپ کا پسندیدہ بندہ بھی ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّی، عہدہ ضرور مانگ رہے ہیں، ذمہ داری ضرور مانگ رہے ہیں، لیکن ذمہ داری کے ساتھ حضرت زکریا اپنے بیٹے کے لیے یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہو، بیٹا ایسا ہو کہ آپ کا پسندیدہ ہو، آپ کا پسندیدہ۔ وَجَعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ بنا دیجئے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ لکھا ہے من مانتا بنا دیجئے ان کو، وَجَعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں پر اپنے لیے فرزند کی دعا مانگی ہے، یہ بھی کہا کہ بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بظاہر آثار تو نہیں، دنیاوی اسباب کے پیش نظر تو ایسا نامناسب ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر میں وہی کہ آپ کی دعا سے میں کبھی محروم نہیں ہوا، اس لیے عطا کر ہی دیجئے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ یا زکریا جب دعا مانگی، 120 سال کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، ادھر سے پہلے ہی یہ جانتے ہیں حضرت زکریا کہ میری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی، تو یا زکریا انا نبشرک بغلام، خوشخبری آ گئی فرشتے کے ذریعے سے وحی میں، اے زکریا ہم خوشخبری سناتے ہیں آپ کو ایک ایسے لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، نام بھی یہیں سے ہم متعین کر دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو فرزند کی بھی اور خوشخبری سنا دی کہ ہم اس کا نام یہیں سے دیتے ہیں، بچہ بھی ملے گا اور بچے کا نام بھی ہم رکھتے ہیں، دونوں اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ کوئی بزرگ کسی کے لیے دعا کرتا اللہ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دے کہ میں تو آپ کے بچے کا نام بھی رکھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں صرف دعا، میں تو دعا کے ساتھ آپ کے بچے کا نام بھی سوچ رہا ہوں، تو سائل کو کتنی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو یہاں زکریا کو خوشی ہوگی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوشخبری سنا رہے ہیں آپ کو غلام یعنی فرزند کی، اور ساتھ میں اس کا نام ہم نے رکھ دیا یحییٰ، لم نجعل له من قبل سمیہ، اور یحییٰ یہ پیغمبر ایسا ہے، بندہ مخلوق دنیا میں جتنے بھی بندے ہم نے بھیجے اس نام کا ابھی تک ہم نے، تو یہ جو یونیک نام ڈھونڈتے ہیں آج ہر بندہ کی یونیک ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی نے نہ رکھا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے پورا کر رہے ہیں کہ ہم ایسا نام دیں گے کہ وہ واقعی یونیک ہوگا، وہ اس سے پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں ہوگا۔ من قبل سمیہ، قال رب انا یکون لی غلام، اب حضرت دعا فرما رہے ہیں کہ رب انا یکون لی غلام، یہ اللہ کی تقدیر پر شک نہیں ہے،
انا یکون لی غلام، بلکہ کیفیت بتا رہے ہیں، کیا طریقہ ہوگا، کیسے ہوگا۔ یقین تو ہے کہ غلام ملے گا، لیکن یہ اعتراض نہیں، اس لیے یہ سمجھو کہ کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام، میرے لیے فرزند کیسا ہوگا، کیسے ہوگا۔ وکانت میری عاقرن، میری اہلیہ بانچ ہے، میری بیوی بانچ ہے، یعنی ان کو تو بچہ ہوا ہی نہیں۔ 120 سال ہماری زندگی ہو گئی، اس میں کافی عرصہ شادی کا ہو گیا، تو ابھی تک تو کوئی بچہ نہیں آیا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے بیوی بدلنی پڑے گی، یا ایسا ہوگا کہ مجھے جوانی واپس ملے گی، یا کوئی اور صورت ہوگی؟ آپ بتائیے۔ پروردگار عالم سے عرض کر رہے ہیں زکریا کہ رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ عتیا جواب آیا قال کذالک، صورتحال ایسا ہی ہوگا، یعنی حالت یہی رہے گی، آپ کی عمر 120 ہوگی، ہڈیوں میں بھی کمزوری ہے، وہ بدستور رہے گی جیسی کیسی ہے، پریشانیاں جو بھی ہیں، آپ کی بیوی بانچ ہے، یہ روزی تھی پہ، لیکن ہم اسی حالت میں آپ کو فرزند کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ قال کذالک، حالت جو بھی ہے ایسے ہی رہے گا۔ قال ربک، تیرا رب کہتا ہے، ہوا علیہ ہین، یہ آپ لوگوں کے لیے دشوار ہے، میڈیکل سائنس کے لیے دشوار ہے، دوسرے لوگوں کو، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، علیہ ہین، ہمارے لیے بہت آسان کام۔ وقد خلقتک، ہم نے آپ کو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، آپ کچھ بھی نہیں تھے، عدم محض تھا، عدم محض کو ہم نے وجود میں تبدیل کر دیا، تو ولم تک شیئا۔ اچھا اب جو ہے، یا زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میری دعا جو ہے قبولیت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، تو کہا کہ رب اجعل لی آیہ، پروردگار یہ بچہ کیسے ہوگا، اس کے لیے کوئی نشانی بیان کر دیجیے، کوئی علامت بتا دیجیے کہ اب ہمیں بھی پتہ چلے گا گھر میں کہ ایک مہمان آنے والا ہے، کیسے آئے گا یہ بچہ۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، چند ہی دنوں میں ایسا ہوگا، اس کی علامت آپ کے لیے، آیتک، اس کی علامت آپ کے لیے یہ ہوگی، اللہ تکلم الناس، آپ لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ کتنے دن؟ ثلاث لیال، 3 راتیں 3 دن، سویاً، کامل طور پر، یہ اسی کی صفت یا حال بتا دو کہ 3 دن تک آپ مستقل طور پر کسی سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ یہ آپ کو جان بوجھ کے نہیں کرنا ہے، ایٹومیٹکلی ہم اپنی قدرت سے آپ کی زبان بند کر دیں گے 3 دن، اور 3 دن جو ہی آپ کو لگے گا کہ بولنے کے باوجود ہم نہیں بول پا رہے ہیں، تو سمجھ جانا کہ حمل ٹھہر چکا ہے، سمجھ جانا کہ حمل ٹھہرنے کے اثرات ہو چکے ہیں۔ تو اب جب حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، ان کو پورا احساس ہو گیا کہ اب تو زبان بند ہو گئی، بولنا تو آتا ہی نہیں ہے، بس اشاروں سے بات ہو رہی ہے، سمجھا نہیں پا رہے ہیں، تو سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت دے دی، کہ نشانی دے دی کہ اس کے بعد جو ہے آپ کو حمل ٹھہر جائے گا۔ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو اس کے بعد جب فخرج علی قومہ من المحراب، اب جب دیکھا کہ چند ہی دنوں میں 2 4 5 10 دن کے اندر ایسا ہوا کہ اچانک جو ہے ان کی زبان میں بندی ہو گئی، اب بولنا چاہتے ہیں، زبان رک رہی ہے، کچھ نہیں آ رہی، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، تو سمجھ گئی کہ یہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے میری اہلیہ کے حمل کا، اب بچہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو چونکہ قوم کے متولی تھے، مسجد کے متولی تھے، امام بھی تھے مسجد اقصیٰ کے، بیت المقدس میں اس وقت یہی تھے سب کچھ، نبی بھی تھے، تو اس لیے اپنے حجرے سے باہر آئے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، محراب کا ترجمہ حجرہ بھی کر دو، محراب بھی کر دو، تو اپنے حجرے سے جب اپنی قوم کی طرف آئے، فاوحا الیہم، فاوحا الیہم، تو اشارے سے ان کو بتایا، چونکہ وحی کے ایک معنی اشارہ بھی آتے ہیں، اس لیے یہاں ترجمہ یہ کریں گے فاوحا الیہم، اپنی قوم کو اشارے سے بات سمجھائی کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب قوم نے دیکھا کہ حضرت تو بولنے کے باوجود نہیں بول پا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، حضرت کو روک دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ حضرت کے ساتھ رونما ہوا ہے۔ تو حضرت نے ہاتھوں سے اشارہ کر دیا، صبح نماز وغیرہ صبح کے ٹائم میں، شام کے ٹائم میں پڑھا کرو، سب جمع ہوا کرو، تو یہ اشارے سے بتا رہے ہیں۔ لوگ بھی سمجھ گئے کہ پہلے سے جانتے تھے کہ حضرت کی شخصیت نبی ہے، اللہ کے ساتھ وحی کا تعلق ہے، اس لیے کوئی خاص نئی بات آئی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا، اشارے سے بتا دیا، زبان تو چلتی نہیں تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب
3 دن 3 رات یہ مسئلہ رہا، اس کے بعد بدستور حضرت اپنی حالت پر واپس آ گئی۔ کیا تھا وحی میں؟ یہ بھی تھا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ہم نے پیغام بھیجا کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وآتیناہ الحکم صبیہ، یہ حضرت کے فرزند ہے، زکریا علیہ السلام کے فرزند ہے یحییٰ، چونکہ نام من جانب اللہ طے ہو چکا تھا، اس لیے اب ان کو بھی نبی بنا دیا گیا، تو ان کے لیے کہا خذ الکتاب بقوہ، کتاب کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، خذ الکتاب، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو مطلب کتاب کے احکام کو مضبوطی سے پکڑو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور حضرت یحییٰ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں بچپن میں، لڑکپن میں ہی دے دی تھی۔ اور ایک کتاب میں تو آتا ہے کہ تاریخ میں آتا ہے یہ بھی کہ 3 سال کی عمر میں ہی ان کے زبان سے اچھی اچھی باتیں نکلنا جاری ہو گئی تھی۔ پھر جب لڑکپن کے حالت میں آ گئی تو دوست احباب ان کو کھیل کود کے لیے بلاتے تھے کہ چلو کھیل کود چلیں، تو یہ سرے سے 2 ٹوک منع کرتے تھے کہ مجھے تو رب نے پیدا نہیں کیا کھیل کود کے لیے۔ مطلب ایسا جواب کون دے سکتا ہے جس بچے کو شروع سے ہی کچھ عجیب طرح کی تربیت اور ایک خاص قسم کی تربیت کی جا رہی ہو، ایسا بچہ ہی جواب دے سکتا ہے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، بچپنے میں ہی ان کو ہم نے حکم، علم وغیرہ عطا فرمایا، وحنانن، اور نرمی، من لدنا، اپنی طرف سے، رقت قلب، حنان کے معنی آتے ہیں رقت قلب، ہمدردی اور مہربانی کے معنی، من لدنا، اپنی طرف سے، وزکاتن، اور اخلاق کی صفائی، وزکاتن، اخلاق کی پاکیزگی بھی ہم نے عطا کی، وکان تقیہ، اور پرہیزگار بھی تھے۔ تو یہ شاندار اور عظیم الشان فرزند حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور اس کی یہ صفات بیان کی گئی۔ ابھی صفات رکی نہیں، فرمایا وبرم بوالدی، اپنے والدین کا فرما بدار، اپنے والدین کا نیکوکار، فرما بدار، ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ تھے وہ یعنی یحییٰ جبار، جبار کا مطلب ہوتا ہے متکبر، عصین کا مطلب رب کا نافرمان، نہ تو وہ متکبر تھے نہ تو وہ نافرمان تھے۔ پھر یہ بھی ہے کہ وسلام علیہ، یہ دعا برابر ان کے لیے ہے، اور سلام پہنچے ان پر، سلام ہو رب کا علیہ، ان پر، یوم ولدہ، جس دن پیدا ہوئے، ویوم یموت، جس دن وفات پائیں، ویوم یبعث حیا، اور مر کر پھر جس دن زندہ کیا جائے گی، تینوں جگہ سلامتی کی ضرورت ہے، تو وہ سلامتی کی دعا یہاں پر آئی گئی۔ تو یہ ہو گیا باپ بیٹے کا تذکرہ مکمل۔ یہاں پر حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا فرمایا، حضرت یحییٰ، اور حضرت یحییٰ کی یہ صفات بیان کی گئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں یعنی قرآن میں مریم کا بھی ذکر کر دیجیے۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ الگ ہو گئی، اذ انتبذت من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، اس جگہ جو مشرقی جانب تھے، ان کے مکان سے مشرق کی طرف یہ الگ ہو گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر اس نے اپنے گھر والوں کی طرف سے حجاب ڈال دیا، پردہ گھرا دیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنا روح بھیج دیا، اس سے مراد جبریل علیہ السلام۔ فتمثل لہا، سو بن گیا اس کے لیے بشرا سویہ، ایک کامل آدمی۔ حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ جوان ہو گئی تو جوان ہونے کے بعد روٹین میں نہانا دھونا ہوتا ہے، تو ایک دن ایسا بھی ہوا کہ یہ اٹھ کر چلی گئی اپنے گھر سے مشرقی جانب، جہاں ان کو صفائی ستھرائی کا نظم رہتا تھا، وہیں کی طرف چلی گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دور چلی گئی، بہت دور چلی گئی، اور ہاں فاتخذت من دونہم حجابا، تو وہاں جا کر انہوں نے اپنا پردہ گرا دیا۔ اب یہ پردہ گرانا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ صفائی ستھرائی، نہانا دھونا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عموماً امت کی پہلی ماں اور آخری بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حوا، وہ اور امت میں آخری آنے والی جو بھی یعنی مخلوق دنیا میں آنے والی ہر آخری لڑکی کو اس سے گزرنا پڑتا ہے، پیریڈ مینسز وغیرہ سے، تو ظاہر سی بات ہے حضرت مریم کو بھی یہ صورتحال تھی کہ ان کو اس سے غسل کرنا تھا۔ اب جب اس سے پاک ہو گئی تو پاک ہوتے ہی اچانک سامنے حضرت جبریل آ گئے۔ محدثین نے زیادہ تر رجحان، مفسرین نے زیادہ رجحان اسی کو ظاہر کیا کہ حضرت جبریل ہی تھے۔ فتمثل لہا، بعض نے یہ بھی کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت کے پھونک مارنے کے بعد آنے والا جو بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی شکل میں شباہت میں ایک سامنے بندہ کھڑا ہو گیا. لیکن زیادہ رجحان یہی ہے کہ یہ روح سے مراد یہاں پر حضرت جبریل ہی تھی. یہ وہ روح نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تمثیلاً پیش کر دی گئی. فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اب انہوں نے قالت کہا، بولی کون؟ مریم بولی، انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، بالرحمن رحمان کی، من کا آپ سے، ان کنت تقیا اگر پرہیزگار ہو تو یہاں سے چلے جاؤ. یعنی میرا یہ سارا کچھ غسل کے بعد پیش آیا ہے. جو ہی غسل، کپڑے پہن لیے واپس، حضرت مریم نے جو ہی کپڑے پہن لیے، اس کے بعد اچانک سامنے ایک نمودار شخص ہوتا ہے اور یہ پورا آدمی نظر آتا ہے، شریف ہے، لیکن شرافت کے باوجود اور تقوی کے آثار چہرے پر نمایاں ہونے کے باوجود چونکہ حضرت مریم پہچان رہی ہے ان کنت تقیہ، ان کنت تقیہ، اگر آپ فرما بردار ہو تو پھر یہاں سے چلے جاؤ، مجھے خوف و ہراس میں مت ڈالو اور مجھے کیا کہتے ہیں، مجھے وحشت میں مت ڈالو، یہاں سے چلے جاؤ. جو بھی اندیشہ ایک عورت مرد سے کر سکتی ہے وہ سارے کے سارے ذہن میں تھے حضرت مریم کے. اس لیے کہا، ان اندیشوں کو دور کرتے ہوئے حضرت جبریل نے کہا، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رسول کا قاصد ہوں، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں. یہ کیا پیغام؟ پیغام یہ ہے کہ خرق عادت آپ کو لے آہب لک غلاما زکیہ، ایک دانا اور عقل مند غلام لڑکی کی خوشخبری سنانے دینے آئے ہیں آپ کو. تو یہ تو جوان عورت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے؟ قالت انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا، دو چیزیں ہیں، مجھے لڑکا کہاں سے آئے گا؟ نہ تو شادی ہوئی ہے، نہ کسی بندے نے چھوا، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. ولم اکو بغیا، اور میں نے کوئی بغاوت نہیں کی ہے اصول خداوندی میں، شریعت میں کوئی بغاوت، یعنی میں نے کوئی بدکاری بھی، خاکم بدہن نہیں، اس طرح کی کوئی میں نے حرکت نہیں کی ہے. یہاں پر یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا، کلوننگ کا مسئلہ ہے. کلوننگ سائنس یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم نے ایک ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کر دی ہے قرآن میں، نہیں ہے وہ. یہاں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت مریم کا کوئی شوہر نہیں، بچہ وجود میں آ گئی. حضرت مریم کا کوئی بھی شوہر نہیں ہے، بچہ وجود میں آ گیا. لیکن تو بھی کلوننگ کو اسلام ناجائز کیوں کہتا ہے؟ قرآن کے احاطے علم سے باہر نہیں، قرآن کے احاطے سے باہر نہیں ہے. ثبوت تو ہے کہ اس طرح سے اللہ کر سکتے ہیں، اور بغیر بیوی کے خالی شوہر ہی کے نطفے سے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. شوہر کے نطفے کو ہٹا کر صرف بیوی کے ہی نطفے کو سامنے رکھو، اس سے بچہ پیدا ہو. دونوں سے ملانا تو روٹین ہے اور اصول بھی ہے وہی. تو اصل اللہ تعالیٰ نے اصول یہی رکھا ہے کہ ان دو سے ملا کر ہم آپ کو تولد دیں گے، بس یہ ضابطہ بن گیا ہے. اگرچہ اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ ہم انفرادی طور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصول و ضابطہ یہی ہے کہ دونوں سے مل کر ہوگا. اسی لیے اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا کہ نہیں، جب ہم نے ایک چیز طے کر دی ہے، ورنہ مرد کی حیثیت ختم ہو جائے گی. اگر مرد کا استعمال کیا جائے تو اس کی عورت کی حیثیت ختم، عورت کو استعمال کریں گے تو مرد کی حیثیت ختم. دونوں کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چیز سامنے لائی گئی کہ کلوننگ اگر ہو تو وہ ذاتی طور پر ہو، انہی دو کا ہو، ان سے الگ کسی کا نہیں ہونا چاہیے. قال كذلك قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، اچھا ولم اكن بغيا. قال كذلك، یہاں بھی جبریل امین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ایسے ہی ہوگا، آپ کی کوئی شادی نہیں ہوگی، کوئی بشر بھی آپ کے قریب نہیں ہوگا، بس جو کچھ آپ کے اندر ہے اس میں ہماری قدرت شامل ہو جائے گی، کلمہ کن آ جائے گا، اور ظاہری طور پر جبریل علیہ السلام آپ کے گریبان میں پھونک ماریں گے، بس اس سے بچہ وجود میں آئے گا، حمل ٹھہر جائے گا.
قال ربک هو علی، یہ بھی ہمارے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، وَرَحْمَةً، اور رحمت کا ذریعہ بنائیں گے اپنی طرف سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس کے بعد آنے والے تھے خرق عادت بغیر والد کے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کائنات اللہ کی تقدیر میں یہ ایسا امر ہے کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے یہ ایسا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا، اور اس کے بارے میں بالکل طے ہو چکا ہے کہ بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ اب جب جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دیا تو حضرت مریم نے اسی وقت اپنے اندر اثرات محسوس کر دیا حمل کے، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اپنے اس حمل کو لے کر دور ایک مکان پر چلی گئی۔ یہ اسی وقت کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت تھانوی کی تفسیر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں زمانہ گزرا ہے بیچ میں، اور ایک مقررہ مدت کے بعد جو عام طور پر ہوتی ہے، اس مدت کے بعد جب درد ذہ آیا، مشکل حالات آئے، اور مریم کو لگا کہ مجھے یہ بچہ اب دنیا میں لانا ہے، تو اس کے لیے ایک عورت عام طور پر جو پریشان ہوتی ہے، سو پریشانی حضرت کو بھی ہوئی، تو وہ اس کو لے کر دور چلی گئی، اور عام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بیت اللحم ہے، بیت اللحم، لحم وادی لحم کی جو پہاڑیاں ہیں انہی کی طرف چلی گئی، کچھ کھجور کے درخت وہاں بھی تھے، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، دور ایک جگہ چلی گئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ دور کیوں؟ تو کہتے ہیں جب دور چلی گئی تو اس میں کئی ساری وجوہات تھی، وہ آگے آئی رہی ہیں، تو کہتے ہیں درد ذہن نے حضرت مریم کو لایا إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کے پاس۔ کیوں لایا؟ اس لیے کہ عام طور پر سہارا ایسے موقع پر عورت سہارا ڈھونڈتی ہے، دیوار کا، چارپائی کا، کرسی کا، اگر وہ گھر میں ہی ہو، اگر کھیت کھلیان میں ہو تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس میں سہارا دے کر اٹھنا بیٹھنا آسان ہو، تو یہ کھجور کے درخت کے پاس حضرت مریم کا آنا اسی لیے تھا کہ سہارا مل جائے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ایک تو درد ذہ کی پریشانی تھی، دوسری بدنامی کا مسئلہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو بالکل عجیب سا معاملہ لے کر آئی، جیسے قرآن نے بھی آگے اس کو نقل کیا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس سے پہلے وفات ہو جائے، میں ختم ہو جاتی، وکنت نسیا منسیا، میں بالکل بھولی بصری ہو جاتی، یعنی ایسی جس کا تذکرہ ہی نہیں دنیا میں ہو، میں ایسی ہو جاتی، مگر یہ چیز گساس نبو وچھیں کہ مطلب یہ تہمت اور الزام میرے سر پر نہیں آنا چاہیے، چونکہ پاک دامن لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یہ بہت ناگوار گزرت ہے، یمن حالی شاسن تو ان کو تو اس چیز کی کوئی پریشانی پڑتی نہیں۔ فناداہا من تحتہا، اب پھر سے چونکہ بیچ میں کافی وقفہ ہو گیا ہے، 9 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو جبریل پھر سے آ گئی۔ فناداہا من تحتہا، اب چونکہ آج ڈیلیوری کا وقت ہے بچے کی، اس لیے جبریل سامنے نہیں گئے، پرسوں تو کپڑے پہنے تھے جب غسل کر کے، تو اس لیے جبریل سامنے ایک بندے کی شکل میں گئی، لیکن آج چونکہ پیدائش کا معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جبریل آج سامنے نہیں گئے احتراماً، فناداہا من تحتہا، تو بالکل نیچے سے اسفل جگہ میں پہاڑی ایریا تھا اور حضرت مریم اونچائی پر تھی، حضرت جبریل بالکل نیچے سے آواز دینے لگ گئے کہ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، آپ غمگین نہ ہو، غمگین نہ ہو، غمگین یعنی الزامات آپ پر آئیں گے، اس سے آپ پریشان مت ہو، بے خوف رہیں آپ۔ قد جعل ربک تحتک سریا، دوسری یہ کہ تیرے رب نے تیرے نیچے یعنی آپ کے نیچے ایک نہر یہاں سے جاری کر ہی دی ہے، پانی کا چشمہ جاری کر دیا، سرین۔ نمبر 2، اس وقت ضرورت پڑتی ہے کئی ساری چیزوں کی، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ یہ جو کھجور کے جس تنے کو آپ نے پکڑا ہے تو آپ اس کو حرکت دے دیجئے، کھجور تازہ آپ پر گریں گے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر اس وقت غذائیت کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور کھجور کا ذکر یہاں پر اس لیے، اور یہ سارے پلان کے تحت حضرت مریم کو جو کھجور کے درخت تک پہنچایا گیا یہ اس وجہ سے تھی کہ ایسے موقع پر کھجور ہی مفید ہے۔ کھجور ڈیلیوری کے لیے بہت اچھا مفید ہے، گردوں کے لیے اچھا مفید ہے، اور کم روٹی اگر کسی کے پاس ناشتے کی کمی، کھانے کی کمی ہے تو چند کھجوریں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جیسے صحابہ، بخاری میں بھی روایت موجود ہے، صحابہ کہتے تھے کہ ہم اسودین پر گزارا کرتے تھے، اسودین سے مراد پانی اور
کھجور ہوتی، تو اس میں غذائیت ہوتی ہے، یہ انسان کو کافی دیر تک بغیر کھائے رکھ سکتی ہے۔ رطباً جنیا، رطب تازہ، جنین پکی ہوئی ہوں گی، کچی بھی نہیں ہوں گی۔ فکلی لہذا کھاؤ، وشربی پیو، وقرری عینا تینوں چیزیں، کھجوریں کھاؤ، نہر ہم نے جاری کر دی، چشمہ جاری کا پانی پیو، وقرری عینا اور ان دونوں سے اپنی ٹھنڈک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو۔ اچھا رہا مسئلہ الزام کا تو اس کا بھی ہم حل کر ہی دیتے ہیں۔ فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کسی بشر کو آپ دیکھو کہ وہ الزام لگا رہا ہے تو فقولی آپ ان سے یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی، میں نہیں بولتی آج۔ بس کوئی بھی کہے کہ بچہ کہاں سے، کیا یہ کیا مسئلہ جیسے آگے آ رہا، تو آپ صرف اتنا کہہ دینا نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یہ سارا اشاروں میں ہی کہنا ہے۔ تو میں نے یہ روزے کا نظر امت محمد کے لیے منسوخ ہے، اس زمانے میں تھا، آج نہیں ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج کسی بندے سے میں بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحمل، بچے کی صفائی ستھرائی وغیرہ سب کچھ، چونکہ چشمے کا پانی تھا، بچے کو دھلانا وغیرہ سب کچھ اچھی طرح سے ہونے کے بعد بچے کو لے کر آگے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس، گھر والوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس۔ قالوا یا مریم، جو بات سننی تھی وہ تو آئی گئی، سب نے کہا اے مریم لقد جئتی شیئا فریا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 40 دن کا چلا ہوا ہے، 40 دن کے بعد واپسی ہوئی ہے، کچھ تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ لقد جئتی شیئا فریا، آپ نے تو ایک عجیب اور غضب کا کام کر دیا۔ لقد جئتی شیئا، آپ لے آئی ہو ایک شیئا فریا، اور فریا ایک ایسا کام جو انسان کو تعجب میں ڈال دے، حیرت میں ڈال دے۔ اس لیے حضرت شیخ الہند نے غضب کا ترجمہ کیا کہ آپ تو ایک غضب کر گئی ہو۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن آپ کے ابو بھی برے نہیں تھے۔ وما کانت امک بغیہ، آپ کی والدہ محترمہ بھی خدا نخواستہ خاکم بدہن بدکار نہیں تھی۔ تو یہ کیا ہوا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی آپ؟ فاشارت الیہ، زبان کا روزہ تھا، اشارہ کر دیا اس کی طرف، پوچھو بچے سے، اور بچہ دودھ پی رہا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ بچہ دودھ پی رہا تھا۔ اب چھاتی کے ساتھ بچہ لگا ہوا ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اس نے کہا میرا روزہ میں نہیں بولتی، اس کو پوچھو۔ سامنے والے سمجھ گئے کہ کس سے پوچھنا ہے، انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں گے ایسے بندے، ایسے بچے سے جو بچہ ہے اور گہوارے میں ہے بچہ ہے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہے، گہوارہ ہو بچہ نہ ہو تو بھی بات بن سکتی ہے، بڑا بیٹا بھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیتا ہے، کبھی معاشرت میں سے اتنا راز و نیاز کی باتیں کرتی ہے، تو یہاں تو نہیں ہے، گہوارہ ہے لیکن بچہ سبھی نہیں ہے، بچہ جوان۔ یہاں دونوں چیزیں، ایک تو بچہ گود میں ہے اور دوسرا گہوارہ اور بالکل چھوٹا بچہ ہے۔ من کان فی المہد صبیا، اب روایتوں میں یہ ہے کہ بچے نے دودھ چھڑایا اور اس طرح سے نظر ماری لوگوں کی طرف، اور یہ عام طور پر جن کے گھروں میں بچے ہیں ابھی ان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی بچہ دودھ پی رہا ہوتا، اچانک آپ بلاؤ، باپ بلاتا تو دودھ چھوڑ کے اس طرح سے نظر وہ کرتا ہے اپنے آس پاس کے جو بھی کوئی آواز دے رہا ہے، پھر وہ مسکراہٹ ڈال دے یا کچھ کر دے یا نظر چھوڑ کر۔ تو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچہ تھا چھوٹا، اس نے دودھ چھوڑ کر اس طرح سے لوگوں کی طرف دیکھ کر اس کے بعد کہا انی عبد اللہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ زبردست ایک شہادت تھی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سارے عیسائیوں کے مسئلہ ختم کر دیا، بول میں ہی پہلی بول میں مسئلہ ختم کر دیا، عبد اللہ، مجھے معبود نہیں بنانا، مجھے معبود نہیں بنانا، میں بندہ ہوں، مخلوق ہوں، میں غلام ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، دی، حالانکہ اس وقت تو نہیں دی نہیں، دیں گے، اللہ مجھے کتاب دیں گے اور مجھے نبی بنائیں گے۔ یہ دینا اتنا یقینی ہے کہ سمجھو دے دیا، یہ عام طور پر اسلوب قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، میری وجہ سے برکات لوگوں کو ملیں گی، جہاں جہاں میں رہوں وہاں برکات آئیں گی۔ واوصانی بالصلاۃ، ابھی تو میں نماز کا مکلف نہیں ہوں لیکن مجھے نماز کا مکلف کیا جائے گا، سمجھو کر لیا، یعنی یہ اتنا سارے کام ملنا میرے لیے اتنا یقینی ہے کہ سمجھو آج ہی مل گئی۔
واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کی ان کے طریقے کے مطابق، زکوٰۃ ان کے طریقے کے مطابق۔ کہہ رہے ہیں حضرت کہ مجھے وصیت کی گئی ہے ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے یہ کام کرنے ہیں۔ وبرم بوالدتی، تیسری بات یہ کہ مجھے اپنے والدین کا فرما بردار بنایا گیا، والدہ کا مجھے اپنا فرما بردار بنایا گیا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا گیا۔ جبار تکبر اور شقیاً محروم، جو ازلی محروم ہو اس کے لیے لفظ شقی استعمال کیا، یہ دونوں چیزیں مجھے۔ والسلام علی یوم ولدت، اور میں بچپن میں ہی اپنے لیے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا، جس دن پیدا ہوا سلامتی ہے مجھ پر، اور جس دن وفات پا جاؤں اس دن بھی سلامتی، اور یہ وفات پانا آسمان سے نازل ہونے کے بعد کی بات ہے، اور پھر حضور کے پہلو میں دفن ہونا۔ ویوم ابعث حیا، پھر حضرت خلفائے راشدین میں سے حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بیچ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تینوں شخصیات، عظیم شخصیات کا ایک ساتھ کھڑا ہو جانا۔ ویوم ابعث حیا، جس دن مجھ کو پیدا کیا جائے، پھر سے زندہ کیا جائے گا، اس دن بھی میرے لیے سلامتی ہے۔ یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد کہا تھا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن، یہ ہیں اس کے کمالات، یہ ہیں اس کے برکات، یہ ہے اس کے عہدے، یہ ہیں اس کی پیدائش کا سلسلہ، اور اس میں یہ خرق عادات، عجائبات اور کرامات اور معجزات اور اعجازات دکھائے گئے۔ قول الحق، اب یہ اللہ تعالیٰ کا قول مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قول ہو سکتا ہے۔ اقول قول الحق، میں یہ حق بات کہتا ہوں، جو بھی میں نے آپ کے سامنے گواہیاں پیش کر دی یہ سچی کی سچی باتیں ہیں، اور اسی طرح سے اس کو ایک قرات میں قول الحق بھی کہہ دیا کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا وہ صحیح ہے۔ الذی فیہ یمترون، کلام پاک کے بہت سارے فیصلے، احکامات، الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ بعض لوگ نے کیا کر دیا کہ ان کو خدا بنا دیا، اور یہودی نے تو اتنی توہین کر دی تو وہ تو نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو افراط اور تفرید دونوں سے فیہ یمترون کی طرف اشارہ کر دیا کہ حق بات یہ ہے جو مجھے دی گئی، عہدے، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ، مجھے اپنے اللہ کا فرما بدار بنایا گیا، اور مجھے مخلوق ہی بنایا گیا، میں بندہ ہی ہوں، میں خالق نہیں ہوں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، یہ ساتھ میں تردید بھی کر دی کہ تم لوگ جس شک میں پڑے ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ شک کو دور، ما کان للہ، اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، ان یتخذ من ولد سبحانہ، وہ اپنے اولاد، ان یتخذ من ولد، وہ اپنے لیے اولاد بنائے، سبحانہ، وہ تو اس سے پاک۔ اذا قضا امرا، اللہ کو جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرنا ہے، فانما یقول له کن فیکون، بس ان کے یہاں لفظ کن استعمال ہوتا ہے، استعمال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کن تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، فیکون وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ تقریر تھی اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بعد میں گروہوں نے، جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین کفروا، فویل للذین کفروا، سو ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جن نے کفر کیا۔ کس دن کی ہلاکت؟ من مشہد یوم عظیم، یوم عظیم کی حاضری سے۔ یوم عظیم سے مراد قیامت ہے، قیامت کے دن حاضری، قیامت کے دن حاضر ہونے کے بعد جو ان کے لیے خرابی ہے اس کی طرف اشارہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا یوم عظیم کی حاضری کے دن، یوم عظیم کی حاضری کے وقت۔ اسمع بہم وابصر، اس دن بہت زیادہ سننے والے ہوں گے، وابصر بہت زیادہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے محشر میں، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، آج تو یہ ظالم لوگ غفلت میں ہیں، کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ کافر مشرکین مکہ کی طرف اب آہستہ آہستہ رخ ان نے اختیار کیا کہ مکہ میں کلام پاک کو سنتے نہیں تھے، رویاں ٹھوس دیتے تھے، کیا سننا نہیں، اس میں ایسی تاثیر ہے کہ تم یہ بن جاؤ گے، اسی کے ہو جاؤ گے۔ اسمع بہم وابصر، قرآن کہہ رہا آج یہ بہت زیادہ سن رہے ہیں، سب کچھ سنائی دے رہا، سب کچھ سمجھ میں آ رہا، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس وقت یعنی ظالم لوگ
بڑی گمراہی میں، آج کے دن سے گمراہی میں تھے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور ڈراؤ ان کو حسرت کے دن سے، یہی ہے حسرت کا دن، جس دن ان کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جس دن فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور اس فیصلے کے دن کے بارے میں یہ غفلت میں ہے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے آج ایمان نہیں لا رہے، تو یہ غفلت میں آخرت میں نہیں ہوں گے، وہاں تو غافل کوئی نہیں ہوگا، اس کے لیے تو کہہ دیا اسمی بہم وابصر، وہاں تو بڑے بینا ہوں گے، اچھا سمجھ رہے ہوں گے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، غفلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں غافل ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لا رہے تھے، اگر کچھ تھوڑی محنت کرتے تو نتیجہ کچھ اور ہو جاتا۔ اِنَّا نَحْنُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب باتیں نکل جائیں گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، ہم لوگ وارث بنیں گے زمین کے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سب کو پلٹ کر لوٹ کر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سب کو ہماری طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ بات پوری ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا جو تذکرہ تھا وہ اس میں ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آل عمران میں آئی گئی تفصیل سے آپ کو پہلے حصے میں کہ وما قتلوا وما صلبوا، اور آگے بھی جا کر چھٹے پارے میں پھر سے آئے گا، پوری تفصیل آئے گی کہ ان کی بقیہ زندگی کیسی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کر دیجئے، چونکہ دین محمدی کی اساس ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بے شک اللہ کے سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا لِمَ تَعْبُدُ، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ماں ایسی چیز کی لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچاتی، پتھر ہے کوئی نفع نہیں آپ کو پہنچا رہے، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابو انی قد جاءنی من العلم۔ حضرت ابراہیم نے عرض کر دیا، فرمایا کہ ابا میرے پاس ایک خبر آئی ہے، میرے پاس ایک علم، خبر یعنی آخرت کی خبر آئی ہے، مجھے نبی بنا دیا گیا، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور نبی میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹے کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اگر بیٹا نبی ہے تو باپ کو بیٹے کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر بیٹا نبی نہیں ہے باپ نبی ہے تو بدرجہ اولیٰ پھر اطاعت کرنی ہے، اور عام حالت میں بھی۔ لیکن نبوت کے معاملے میں تو باپ کو، چاچا کو اطاعت کرنی پڑتی، جیسے حضرت عباس نے کی، چاچا تھے حضور علیہ السلام، حضرت حمزہ نے کی، چاچا تھے حضور کے، تو انہوں نے اطاعت کی، چونکہ اطاعت کرنی واجب ہی تھی، نبی کا مقام بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کہہ دیا اپنے والد صاحب سے کہ بھائی میرے پاس خبر آئی ایسی جس کا آپ کے پاس علم نہیں، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اور میری اتباع کیجئے، میں آپ کو رہبری کروں گا سیدھے راستے کی، یہ والد صاحب کو بتا رہے ہیں۔ اور بتایا یا ابت لا تعبد الشمس، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ ابا جان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے یہ رحمان کا نافرمان، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اس شرک کی وجہ سے، اس شیطان کی پوجا کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ کہ رحمان کا عذاب چھو جائے آپ کو، یمسک عذاب من، رحمان کی آگ چھو جائے گی آپ کو۔ فتکون للشیطان ولیا، شیطان چونکہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لہذا فتکون للشیطان ولیا، آپ بھی شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے، آپ کو بھی رہنا پڑے گا وہیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، واپس ان کے والد صاحب آزر نے یہ بتا دیا کہ کیا تو میرے معبود سے منہ پھیر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے۔ اے بیٹے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر آپ باز نہیں آؤ گے، لارجمنک، میں آپ کو سنسار کروں گا۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر لکھا ہے، کتاب التفسیر میں انہوں نے یہاں لکھا ہے لارجمنک لاشتمنک، لارجمنک لاشتمنک، میں سخت گالی گلوچ کروں گا۔ طلبہ نے بھی خبر کیا کیا، تھوڑی سی نرمی، ابن عباس کی تفسیر انہوں نے نقل کی ہے، لارجمنک لاشتمنک، یہاں سیدھے اگر قرآن ہی کا معنی لیں گے تو سیدھی دھمکی ہے کہ میں آپ کو سنسار کروں گا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ عموماً باپ بیٹے کو یہ نہیں کہتا ہے کہ اتنا سخت جملہ، لارجمنک لاشتمنک کی تفسیر بھی مناسب نظر آتی ہے کہ میں پھر چھوڑوں گا نہیں، میں بہت کچھ بولوں گا پھر آپ۔
وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، اور دور ہو جاؤ مجھ سے مدت دراز، لمبی مدت تک مجھ سے، وَاحْجُرْنِی مجھ سے ہٹ جاؤ، مَلِيًّا ای مدتاً طویلاً، مدتاً تو مدت دراز تک، لمبی عمر تک، لمبے زمانے تک میری نظروں سے دور ہو جاؤ، وَاحْجُرْنِی مجھے چھوڑ دو اکیلا، مَلِيًّا تم دور ہو جاؤ، ہمیشہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مَلِيًّا، ہمیشہ کی دوری میں آپ سے چاہتا ہوں۔ اب یہ ایک ہی دن میں تو نہیں ہو سکتا سارا، لازمی بات ہے آئے دن صبح جب گھر میں اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں تو پھر نتائج سامنے آتے ہیں، اس لیے روزمرہ کی باتیں ہیں کہ روز کہتے ہوں گے حضرت ابراہیم اپنے ابا سے کہ دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس سے باز آنا چاہیے، ہمیں خدائے رحمان کی عبادت کرنی چاہیے۔ بہرحال ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہ سننے کو ملتا ہے۔ پھر قال سلام علیک، سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں آپ کو سلام کرتا ہوں، الوداعی سلام۔ تو سلام سے یہاں السلام علیکم بھی اگر مراد لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ائمہ میں، فقہاء اکرام میں ایک بڑی جماعت کافر، یہودی، عیسائی، اہل کتاب کو سلام میں پہل کرنے کی قائل ہے، پہل کرنے کی قائل ہے۔ لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ سلام میں پہل نہ کی جائے، سلام میں پہل نہیں، جمہور کا مسلک یہ ہے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، تو بھی ابراہیم اپنے والد کے لیے کہتے ہیں میں عنقریب آپ کے لیے استغفار کروں گا، معافی طلب کروں گا اللہ سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مد نظر رکھ کر اپنے والد کے لیے نرمی ڈھونڈ رہے ہیں، ہے نا، مجھے پتہ ہے کہ نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، لہٰذا اس کا اثر اس پر پڑ سکتا ہے کہ میرے والد کو ہدایت مل سکتی ہے۔ تو استغفار یہاں اسی معنی میں ہے کہ ہدایت مل جائے، اور ہدایت کے بعد پھر مغفرت کا ملنا لازمی ہے، ورنہ عام طور پر کفر کے لیے، کافر کے لیے موت سے پہلے تو ہدایت مانگ سکتے ہیں، موت کے بعد منع کر دیا گیا۔ یہی منافقین کا بھی حال ہے۔ حضور علیہ السلام استغفروا انہ کان، حضور علیہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، تو یہاں بھی حضور علیہ السلام کو تو موت کے بعد ہی کہہ دیا کہ وفات پا گئی، اس کے بعد کہ اب نہیں کر سکتے ہو، جیتے جی تو دعا مانگتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے حضور نے سیدھے دعا مانگی، مشکات شریف میں بھی روایت موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ ابھی گھر پہنچے نہیں تھے کہ والدہ غسل کر رہے تھے، اسلام کا غسل، تو وہ تو مانگ سکتے ہیں۔ انہ کان بی حفیًا، مہربان ہیں، یعنی ابراہیم اپنے اور اللہ کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہ رب مجھ پر مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سب کو جدا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، پوجتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا، عبادت کروں گا، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا، امید ہے یعنی بہت ممکن ہے کہ میں اپنے رب سے مانگوں اور پھر اپنے رب سے مانگ کر میں مایوس نہیں ہو سکتا، محروم نہیں ہو سکتا۔ فلما اعتزلہم، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ان تمام جو والد صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے ان سے ہٹ گئے، دور ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان تمام سے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی غیر اللہ ان کے جن کو پوجتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو بھی چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، پہلے سے چھوڑ دیا تھا، اب یہ عملی طور پر ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، تو نتیجہ کیا نکلا کہ رشتہ داروں نے اگر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے نئی فیملی دے دی کہ ٹھیک ہے اگر یہ لوگ آپ کے قابل نہیں ہیں اور یہ آپ کو نہیں مان رہے ہیں تو ایسا ہم آپ کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، ضرور ہم آپ کو ایسا سلسلہ دیں گے کہ وہ سارے کے سارے کیسے ہوں گے، انبیاء والے انبیاء ہوں گے، بڑی مقدس جماعت ہوگی۔ تو والد صاحب کے بھائی، والد صاحب کے والد، یہ سب لوگوں نے اگر آپ کو نہیں مانا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، وهبنا له اسحاق ويعقوب، ہم نے ان کو عطا کر دیا اسحاق اور پھر یعقوب، یعنی اسحاق کے بیٹے آگے یعقوب، کیونکہ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام یہ آپس میں بھائی ہیں، اسماعیل بڑے بھائی ہیں، اسحاق کا ان کے چھوٹے بھائی ہیں، دونوں کی والدین الگ ہیں، والد صاحب ابراہیم ایک ہی ہیں۔
یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنا دیا۔ یہ والی فیملی اس سے نکال کر اس والی فیملی میں ڈال دیا حضرت ابراہیم کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ان سب کو اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُم، اور ہم نے کر دیا ان کے لیے لسان صدق، سچا ذکر، ذکر صادق، علیًا بلند، یعنی ہم نے ان کا سچا ذکر بلند کر دیا۔ ہر جگہ ابراہیم کے قصے ہو رہے، اسماعیل کے قصے ہوتے ہیں، اسحاق اور یعقوب اور بنی اسرائیل کی حکومت اتنے زمانے تک زمین پر بھی رہی، اور اسی طرح سے کتابوں کے اوراق بھرے پڑے ہیں ذکر سے۔ تو لسان صدق علیہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ذکر کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں، یعنی قرآن میں، موسیٰ کا بھی۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ مخلص نبی تھے، وَكَانَ رَسُولًا، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ رسول اور نبی دو مستقل الگ اصطلاحات ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے وہ زمانہ یاد کرو جب ہم ان کو کوہ طور کی دائیں جانب سے، یہ مدین اور مصر کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے، مدین اور مصر کے بیچ میں، آج بھی اسی نام سے، کوہ طور کے نام سے ہی، جبل طور کے نام سے مشہور ہے، دائیں جانب سے۔ یہ دائیں جانب کسی بھی طرف سے نہیں ہے، آپ انسان جائے گا وہ کہے گا کوہ طور تو ادھر سے آ رہا ہے، قرآن میں تو لکھا من طور وَنَادَيْنَا مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، کوہ طور کی دائیں جانب سے جب، تو یہ حضرت کے سفر کی لحاظ سے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ کہاں سے آ رہے تھے، تو اس وقت دائیں جانب کون سا تھا، وہ والا ذہن میں رکھنا ہے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں ہم نے کو قریب کر دیا سرگوشی کے لیے، راز و نیاز کی باتیں بیان کرنے کے لیے، نبوت کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا، موسیٰ کلیم اللہ جو اسی لیے کہتے ہیں کلام کا شرف حاصل ہوا، ہم نے ان کی گزارش پر ان کو عطا فرمایا اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون نبی۔ اس سے پہلے بھی ہارون آیا تھا، مریم علیہ السلام، تو یہ وہ ہارون نہیں۔ مریم علیہ السلام بالکل ہارون کی بہن تھی، لیکن وہ ہارون موسیٰ والا ہارون نہیں، وہ ہارون اسی نبی کے نام پر نام رکھا گیا ہے، چونکہ یہ اسلاف کی عادت تھی کہ اپنے بچوں کے نام نبیوں پر رکھا کر۔ تو حضرت موسیٰ چونکہ یہ ابتدا ہوتی ہے یہود کی یہیں سے، بنی اسرائیل کی ابتدا اس سے پہلے سے ہوتی ہے، یہود کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوتی ہے، پھر حضرت ہارون ہے، پھر یوشع بن نون ہے، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، حزقیل آتے ہیں اور شمعون آتے ہیں، یہ سارے انبیاء علیہ السلام بعد کے ہیں۔ انہی کے بعد آہستہ آہستہ آخر میں حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے آتا ہے زکریا، حضرت یحییٰ، ان لوگوں کا سلسلہ آتا ہے۔ تو وہاں جو ہارون ہے وہ حضرت مریم کے یقیناً بھائی تھے، لیکن نام اسی نبی پر تھا، یہ نبی پرانے ہیں، ان کی تبرکاً انہوں نے ان کا نام رکھا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ تبرکاً نسبت کر دی گئی، یا اخ العرب، یا عربی بھائی، یا اخ العرب کہتے تھے قبیلوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی، یہ بڑے فرزند تھے حضرت ابراہیم کے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ دیکھو اسحاق کے لیے صرف نبی کہا، حضرت اسحاق کے لیے علیہ السلام کے لیے کہا، ان کو ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، تو لہذا فضیلت ثابت ہوتی حضرت اسماعیل کی حضرت اسحاق پر، ایک تو بڑے بھائی کے ہونے کے حیثیت سے، دوسرا رسول ہونے کے، نبی تو دونوں تھے لیکن حضرت رسول بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ اپنے گھر والوں کو نماز، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نماز سے مراد وہ ان کے زمانے کی ان کے طریقے عبادت، اور زکوٰۃ سے مراد صدقات خیرات جو ان کے زمانے تھے وہ۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یہ اپنے رب کے یہاں پسندیدہ برگزیدہ شخصیت تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر دیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک یہ سچے نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، پردادا، اور حضرت شیس علیہ السلام کے فرزندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے۔ ان کے زمانے میں دنیا نے بہت ترقی کی ہے، علم نجوم انہوں نے سکھایا ہے، علم العداد، علم الحساب انہوں نے سکھایا ہے،
سلائی کی ایجادات انہوں نے ہی کرائی ہے، اور جو ہے ناپ تول کے آلات یعنی ترازو بنانا یہ انہوں نے ہی بنایا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں امت دنیا کو دے کر گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے، منطق اور فلسفہ بھی ان کے زمانے میں آیا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ان کے کمالات کو ہم نے انتہا درجے تک پہنچا دیا، یہ محاوری ترجمہ ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے اٹھایا ان کو، مَكَانًا عَلِيًّا، بلند درجے میں۔ یہ جو قرآن میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اٹھانا، اسی لیے بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اٹھا دیا گیا، ان کو بھی حضرت عیسیٰ کی طرح سیدھے اٹھایا گیا۔ اس آیت سے ہمیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت تھانوی نے تو لکھا ورفعنا، کمالات میں ہم نے ان کو بلند کر دیا، کمالات میں ان کو بلند کر دیا ہے، ان کے کمالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ بلند فرمایا۔ اولئک الذین، یہ سارے انبیاء کے ذکر کے بعد فرما رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان پر انبیاء کی گروے میں سے اور آدم کی نسل میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں میں سے جن کو نوح کے ساتھ سوار کیا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور ابراہیم کی ذریت میں سے، چونکہ ابراہیم کی ذریت میں آتا ہے اسماعیل اور اسحاق، پھر اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی، اور یہ سارا سلسلہ بنی اسرائیل کا آگے چلتا ہے، یہ لمبا سلسلہ ہے۔ و اسرائیل سے مراد یہاں یعقوب ہی ہے۔ وممن ہدینا، اور جن کو ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، اور جن کو ہم نے چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات رحمان تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا، یعنی یہ لوگ اتنے زبردست تھے، رقت قلبی ان کے اندر اتنی شاندار تھی کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، خروا، گر پڑتے تھے، سجدن، سجدے میں، وبقیا، اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے سجدے میں، یہاں پر بعد میں سجدہ کریں گے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اس کے بعد پھر کچھ ناخلف ایسے ہوئے، انہوں نے جو ہے فخلف من بعدہم، ان کے بعد یعنی اسلاف کے بعد پھر کچھ ناخلف ایسے آئے، خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے پیچھے کچھ ایسے آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اضاعوا الصلاۃ۔ واتبعوا الشہوات، دوسرا گناہ ان کی قوم میں یہ تھا کہ ان کے نزدیک واتبعوا الشہوات، انہوں نے شہوات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو وہ دور کی گمراہی میں پڑ گئے، دور کی گمراہی میں۔ دیکھو اضاعوا الصلاۃ، یہ گناہ بیان کیا گیا کہ بعد کے لوگوں نے ایسا کیا، نمازیں ضائع کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں آپ نے کتنی ساری فضیلت وعیدات پڑھی ہے کہ نماز کی قضا کتنی خطرناک چیز۔ اس سلسلے میں ائمہ اکرام کے مسالک آپ کے سامنے ہیں۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمرو ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ، ان حضرات کے نزدیک تو بالکل کافر ہو جاتا ہے تارک صلاۃ عمدن۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہو جاتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک تارک صلاۃ کافر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن قتل کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ فقہ حنفی میں کافر بھی نہیں ہوتا ہے، قتل بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو قید کر دیا جائے گا تاں کہ یہ توبہ کرے، نماز کا عادی بن جائے۔ اس سلسلے میں اگر یہ غفلت برے تو اس کو خوب پیٹا جائے گا یہاں تک کہ خون اس کے بدن سے جاری ہو جائے، یعنی کہ کسی نہ کسی درجے میں اس کے ایمان کو بچا کر، آخرت بچا کر مجبور کیا جائے گا اس کو واپس اپنے حالت پر لانے کے لیے۔ اضاعوا الصلاۃ، اب اضاعوا الصلاۃ کا نقصان دیکھو قرآن ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے نمازیں چھوڑنا شروع کر دی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے گا۔ جب خواہشات کی پیروی ہوگی تو پھر جو ہے گمراہی میں گر پڑے گا۔ فسوف یلقون غیا، غی گمراہی، اور اسی طرح سے فسوف یلقون غین کے معنی علامہ جلال الدین سیوطی نے تو یہ بھی فرمائے ہیں کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں غی جہنم کی ایک غار کو بیان کر دیا گیا، اور جنہوں نے جہنم کی وادی کہا کہ یہ وادی پیپ سے بھری ہوئی وادی ہے، اس میں جا کر گرے گا۔
تو چاہے گمراہ ہو نقصان تو ہے بہرحال اضاء الصلاۃ کا، نماز کے ترک سے بچنا چاہیے۔ فضائل اعمال میں ہم مشہور حدیث ہے سب نے پڑھی ہے کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے نماز چھوڑ دی 80 برس ایک حکم جلنا پڑے گا، ایک حکم ہے نا، اور ایک حکم 80 برس کا، اور آخرت کے حساب سے 80 برس کتنے بنتے ہیں؟ 360 دن، 360 دن کو پھر ہم اسی 80 برس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو 2 کروڑ 88 برس، اتنی تو عمر ہی نہیں، 2 کروڑ 88 برس سال جلنا پڑے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے اگر کسی نے قضا کر دی، قضا کے بعد پڑھ بھی لی تو بھی یہ سزا ہے، یعنی آنکھ پڑھنی چھن۔ دوسرا یہ ہے کہ قضا کی اور قضا کے بعد یعنی چھوڑ دی پہلے، بعد میں پھر دوسرے وقت میں قضا کر لی تو بھی یہ سزا ہے۔ اس لیے نتیجہ یہ ہے کہ واتبعوا الشہوات، یہ شہوات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے لگ جائے گا، فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، ایمان لایا، عمل صالح کی، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ کمایا وہ ان کو ملے گا بلکہ زیادہ ہی ملے گا۔ کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں، التی وعد الرحمن عبادہ، جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بالغیب، بن دیکھے، ہم نے تو دیکھی نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا نا کہ تم 5 وقتہ نماز پڑھو، وہ چیز ہم کو آپ کو دلائیں گے۔ جیسے باپ کہتا ہے اگر آپ نے پاس کر دیا یہ امتحان تو دیکھ رہے ہو وہاں فلانی کی دکان پر جو سائیکل ہے نا وہ آپ کو لے کر دوں گا، تو یہ تو بالغیب نہیں ہے، یہ ہے بالمشاہدہ، وعدہ ہے، لیکن بچے نے بھی دیکھا کہ سائیکل دکان میں رینجر والی سائیکل اتنی کی ہے، پورا پتہ ہے وہ والا دے گا بابا اگر میں پاس ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ ہے اصل امتحان، یہ کیا ہے؟ یہ اصل امتحان۔ انہ کان وعدہ ماتیا، اور یہ وعدہ ایسا ہے کہ عطا یاتی سے اتیان کے معنی ماتین آنے والا، یہ وعدہ ہو کر رہنے والا ہے، رحمان کا وعدہ کمزور نہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، یہ جنت ایسی ہے کہ اس میں لغو نہیں سنیں گے، وہاں کوئی شور نہیں ہوگا بجز سلام کے، یعنی سلامتی ہوگی، ایک دوسرے کو سلام ہوں گے، ہر طرف سلامتی ہوگی، وہ سلام کر رہا، یہ سلام کر رہا، ہر ایک سلامتی کی دعائیں دے رہا ہے، ہر ایک سے سالم ہے، مامون ہے، امن میں، کوئی کسی کو ہمسائے کا خطرہ نہیں، ڈاکوں چور کوئی خطرہ نہیں، لغو بھی نہیں ہوگا، چونکہ عموماً انسان کبھی کبھی ٹریفک کے شور سے بھی گھر بدل دیتا ہے، ٹریفک کے شور سے بھی کوئی انسان بائی پاس سے اپنے گھر اس لیے ہٹاتا ہے کہ ٹرکیں چلتی ہے، پورا مکان ہل جاتے ہیں، شور ہوتا ہے، بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ فرمایا کہ وہاں کوئی شور و غل نہیں، اطمینان کی زندگی ہوگی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح شام ان کو رزق ملے گا۔ اب جنت میں صبح شام ہے ہی نہیں تو فرمایا یہ ٹائم کے حساب سے، ایک روایت میں لکھا ہے کہ جو ہی کھانے کے اوقات ہو جائیں گے، ویسے تو انسان کو اختیار ہے کہ جب چاہے جس وقت چاہے، لیکن جنت کا بھی اپنا ایک نظام ہوگا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اوقات طے ہوں گے، انسان جب چاہے گا کھائے گا، لیکن اوقات بھی ہوں گے۔ جیسے دنیا میں صبح اور شام کا وقت اہل عرب کے یہاں کھانے کے لیے خاص تھا، ہمارے تو یہاں دن بھر چلتا رہتا ہے، لیکن عربیوں کے یہاں آج ہم سے زیادہ ہے، لیکن حضور کے زمانے میں جو اہل عرب تھے 2 ہی ٹائم کھاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تو اس زمانے کو معیار بنا کر قرآن میں کہا بکرۃ وعشیہ، یہی جنت میں ہے کہ صبح شام کھانا ملے گا، دن میں انسان اپنی مرضی سے جو کھائے، شام کو تو کہتے ہیں جنت میں اچانک سے ایک وقت آئے گا، پردے گرنا شروع ہو جائیں گے، دروازے کھڑکیاں خود بند ہو جائیں گی، جنتی لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے ان کے حساب سے، ورنہ باہر نکلیں گے تو وہ نور ہی نور ہوگا، وہاں نور کی روشنی ہوگی، وہاں تو اندھیرا ہوگا ہی نہیں، لیکن صرف شام کے اعمال جو دنیا میں تھے ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کو یہ صورتحال تھوڑی دیر کے لیے دکھائی جائے گی، پردے گریں گے، کھڑکیاں بند ہوں گی، دروازے بند ہوں گے، اور جو ہے جنتی لوگ شام کا کھانے کا نظم کریں گے، بیٹھ کے کھانا شروع۔ اسی طرح سے جب ایک وقت آئے گا کچھ دیر میں وہ پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، کھڑکیاں کھلیں گی خود بخود اور دروازے کھل جائیں گے، تو فرمایا کہ یہ صبح کے ٹائم کی ایک نوید ہوگی کہ چلو بھائی دن پورا ہو گیا ایک حساب سے، تو صبح شام ان کو رزق ملے گا۔ تلک الجنت التی، یہ ہے وہ جنت جس کے ہم وارث بنائیں گے اپنے، من عبادنا، اپنے بندوں کو، من کان تقیہ، ہر اس کو جو پرہیزگار ہوگا۔ گویا جنت کا وارث کون ہے؟ پرہیزگار۔ وما نتنزل الا بامر ربک،
یہاں قرآن کی یہ آیت جو ہے بخاری میں روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جبریل سے عموماً گزارش کیا کرتے تھے کہ اپنے معمول سے زیادہ آپ ہمارے پاس آیا کریں، آپ اپنے معمول سے زیادہ کیوں ہمارے پاس آتے ہیں؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ کئی دنوں تک جبریل حضور کے پاس نہیں آئے، تو اس وقت نے کہا کہ آپ تو کافی دن تک آئے ہی نہیں۔ اس پر جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے، ہمارا اترنا نہیں ہوتا ہے مگر تیرے رب کے حکم سے، یعنی ہم ایسے ہی نہیں، ہم تو معمور ہیں، ہم معمور ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کا حکم ہوگا اترتے ہیں آتے ہیں، نہیں ہوگا تو ہم پڑے رہتے ہیں، وہیں عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہم ایسا نہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، ہمارا سامنا، ہمارے سامنے جو کچھ، لہو ما بینا، اسی کے سامنے ہمارا اگلا، وما خلفنا ہمارا پچھلا، وما بین ذالک اس کے درمیان جو کچھ ہے، اگلی پچھلی ساری زندگی اس کے سامنے، وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولتا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس نے مجھے کہہ دیا تھا میں 3 دن لیٹ آ رہا ہوں، ایسا نہیں، وما کان ربک نسیا، اس میں یہ جواب بھی ہو گیا، حضور کو تسلی بھی ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے رب بھول جائیں اور وقت مقررہ پر جو آپ چاہتے ہیں اس وقت ہم نہیں آ رہے ہیں، ایسی بات نہیں، یہ نظام ہے، شیڈول ہے، جس وقت حکم ہوتا ہے ہم آتے ہیں، لیکن آپ اللہ کو یاد ہو۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین کے رب ہیں، وما بینہما جو کچھ کے بیچ میں ہے، فاعبدہ لہذا اسی کی عبادت کرتے رہو، واصطبر لعبادت، خالی عبادت نہیں، عبادت کی پابندی بھی کرتے رہو، خالی عبادت نہیں 1-2 دن کر لی نہیں، واصطبر استبار کے معنی آتے ہیں پابندی سے کوئی کام کرنا، لعبادتی اس کی عبادت میں پابندی سے جمے رہو۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم نے سنا اس نام کا کوئی اور؟ حل تعلم لہ، کیا جانتے ہو آپ اس کے لیے کچھ صفات اور؟ اس طرح کی صفات، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں یہ آپ بندوں میں بھی نہیں جانتے ہیں، لہذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ تو کہا حل تعلم، کیا آپ جانتے ہو، لہو اس اللہ کے لیے، سمیًّا اس طرح کی صفات جو اللہ کے لیے یہ آپ جانتے ہو کسی اور کے لیے؟ وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جب میں مر جاؤں گا، انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھا دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عاص بن وائل مکہ میں ایک زبردست لیڈر بھی تھا، مشرک بھی تھا، سخت کٹر دشمن اسلام تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ لوہاری کا کام کرتے تھے، ان نے ان کے لیے تلوار بنائی، ان کے آرڈر سے ہتھیار بناتے تھے، تو ایک دن اس نے اس کے لیے تلوار بنا دی، تو جب یہ قیمت وصول کرنے کے لیے ان کے گھر چلے گئے عاص بن وائل کے پاس، تو اس نے کہا کہ یار میں تو تمہاری تلوار کے پیسے دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے سامنے حضور کا انکار کرنا ہوگا، حضور کی نبوت کا انکار کرنا ہوگا۔ یہ بخاری، امام بخاری نے لگ بھگ 2-3 جگہ حدیث پاک لائی ہے یہ حدیث۔ تو اس پر حضرت خباب بن عرت کا جواب یہ تھا کہ اگر تو مر کر پھر بھی زندہ ہو جائے گا نا تو بھی میں ایسا کرنے والا نہیں، مدھی پہنچ سے پروائشن کے، مگر مر کر تو زندہ ہو جائے تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نالائق نے بات پکڑ لی کہ اگر مر کر پھر زندہ ہونا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس وقت پیسے لے لو، اس وقت میرے پاس ہوں گے، مجھے اس وقت بھی مال اولاد سب کچھ ملے گا تو لے جانا اسی وقت۔ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، اس کو انسان کہتا ہے، مراد کون ہے؟ عاص بن وائل۔ اِذَا مَا مِتُّ، جب ہم مر جائیں گے تو لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، پھر عنقریب ہم کو زندہ کر دیا جائے گا، نکالا جائے گا زندہ کر کے۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان نہیں سمجھتا انا خلقناہ من قبل، ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا، ولم یک شیئا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے عدم محض سے ان کو وجود میں لایا ہے، کچھ بھی نہیں تھے ہم نے وجود میں لایا، جب تھے پھر وجود میں لانا یہ تو آسان، جب تھے ہم تو ہیں سارے، اب اللہ کو پھر سے ہمیں بنانا یہ آسان ہے بنسبت اس کی کہ ہم تھے ہی نہیں، تو اس کی طرف اشارہ کرا، ولم یک شیئا، جب کچھ بھی نہیں تھے تو وہ میرے لیے آسان تھے۔ فوربک لنحشرنہم، قسم بخدا، قسم تیرے رب کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے قسم تیرے رب کی، لنحشرنہم، ہم گھیر لیں گے ان کو، ہم لنحشرن جمع کریں گے، گھیر لیں گے، والشیاطین، اور شیطان کو بھی، ثم لنحضرنہم، پھر ضرور ان کو حاضر کریں گے۔ دیکھو تاکید کا صیغہ استعمال کیا انہوں نے، تاکید ثقیلہ، یہ تاکید کا آخری درجہ، اس سے بڑھ کر قرآن میں اور کوئی تاکید نہیں لائی جا سکتی، یا عربی گرامر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی تاکید نہیں لائی جا سکتی۔
یہ سب سے آخری تاکید ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو گھیر لیں گے، جمع کریں گے، شیطان کو بھی، پھر ان کو حاضر کریں گے حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جسین، یہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ جب عام طور پر کسی کو مار پڑتی ہے اور بیچارہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے معافی مانگتا، چھوڑ دو مجھے، میرے غلطی نہیں وغیرہ، اسی طرح سے اس حالت میں پڑے ہوں گے، لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جہنم، چونکہ یہ مجرم ہوں گے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، پھر ہم کھینچ لیں گے، الگ کریں گے ہر جماعت میں سے ہر اس شخص کو، اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، جو سخت ہوگا رحمان پر اکڑ کے لحاظ سے۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے، جو سخت ہوگا رحمان پر اکڑ کے لحاظ سے، مطلب جس نے رحمان کی بہت زیادہ نافرمانی کی، اس کو ہم کریں گے کام، اس کو ہم ہر گروے سے کیا کریں گے، الگ کریں گے۔ من کل شیعۃ، الگ کریں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، نافرمانی کے لحاظ سے۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں شیعہ سے مراد گروہ اور جماعت ہے، یعنی ہر وہ شخص جو کسی فرد یا کسی عقیدے کی پیروی کرتا ہے اس کو شیعہ کہتے ہیں، باقی وہ والا تو مستقل مسلک وہ الگ ہے، یہاں جماعت۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں اس میں داخل ہونے کے، کس میں؟ یعنی جہنم میں داخل ہونے کے جو لوگ زیادہ مستحق ہیں، اولا، ہم ان کو جو زیادہ اولا ہیں، مستحق ہیں، اعلم، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو وہاں سے ہو کر گزرنا نہ ہو۔ اسی سے، اس آیت سے حضرات علماء اکرام نے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ ایمان والوں کو بھی گزرنا ہے جہنم کے بیچ میں سے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ، کہ تیرے رب پر حتماً لازمی ہے، مقضیاً، فیصلہ طے شدہ ہے، مقضیاً یعنی ایسی چیز جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جہنم کی وادی سے ہر ایک کو گزرنا ہے، یہ بعض علماء کا خیال ہے، لیکن وہ وادی اس وقت ان کے لیے بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی، جہنم کی وادیاں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور یہاں پل صراط بھی مراد لیا جا سکتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو، پھر تو کوئی اعتراض نہیں۔ کان علی ربک حتما، چونکہ پل صراط تھے، چھوٹے بڑے بزرگ عیسائی سکھ ہر مذہب والے کو وہاں سے گزرنا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر نجات دیں گے ہم ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالمین کو ہم اسی میں چھوڑ دیں گے، جثین، گھٹنوں کے بل، اوندے پڑے ہوئے۔ جثین کے ترجمہ، گھٹنوں سے انسان عموماً اوندے منہ گر جاتا ہے، اس لیے یہاں فیہا سے یہ جو دوسری والی آیت ہے نا، ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے، نجات دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں ایمان والوں کو بھی وہاں سے ہو کر جانا ہے، کیونکہ فیہا ضمیر لائی، ونذر الظالمین فیہا، اگر پل صراط ہوگا تو علیہا، ونذر الظالمین علیہا، ہم پل صراط پر چھوڑ دیں گے، جثین، اوندے پر، لیکن یہاں فیہا کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جہنم ہے، میں ہے، وہاں رہیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تو بہرحال وہاں سے ہو کر گزرنا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے، اور اللہ کو نجات دینا آتا ہے۔ اس لیے وہ مشہور روایت ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے کئی جگہوں میں، کہ پل صراط سے پہلے تقسیم ہوگی، پل صراط سے پہلے تقسیم ہوگی، ہر آدمی کو اس کے اعمال اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ پل صراط پر سے گزرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ تیز رفتار سوار کی طرح جائیں گے، کچھ پیدل گزریں گے، کچھ گرتے پڑتے گزر جائیں گے، اور کچھ مخدوش ہوں گے، الفاظ ہیں بخاری میں، مخدوش، زخمی ہو جائیں گے، چونکہ آنکڑے ان کو پکڑتے اپنی طرف کھینچنا چاہیں گے، وہ چھڑائیں گے، پھر 2 قدم گرے، پھر آنکڑا پکڑے گا، پھر چھڑائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ہلکا نور ہوگا، کیونکہ نور کی تقسیم پل صراط سے پہلے ہوگی۔ بہت سارے وہ لوگ ایمان والے ہوں گے جن کے پاس 2 قسم کے نور ہوں گے، سامنے نور، دائیں نور۔ بعض وہ ہیں جن کے پاس صرف سامنے نور ہوگا، بعض وہ ہیں جن کے پاس صرف چہرے کا نور ہوگا، بعض وہ ہیں جن کے پاس پاؤں کے انگوٹھے پر نور ہوگا، یہ ہیں وہ لوگ، پاؤں کو انگوٹھے والے نور، اور بعض وہ ہیں جن کے پاس ٹمٹماتی روشنی ہوگی،
چراغ کبھی بجھ رہا ہے، کبھی جل رہا ہے، کبھی بجھ رہا ہے، کبھی جل رہا ہے، اس طرح سے وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کافر لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ کافر لوگ مکہ کے زمانے میں اس وقت کہتے تھے ایمان والوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، دونوں فریقوں میں سے، یعنی تم مسلمان اور ہم کافر، ہم دونوں فریقوں میں سے خیر مقاماً، مکان کے اعتبار سے بہتر کون ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی محفل اچھی ہے۔ یہ لوگ کہتے کہ تمہارے پاس غریب صحابہ بیٹھتے ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے گنے چنے، ان کے پاس کھانا، بھوکے ننگے ہیں، یہ تمہاری باتیں سنتے، ہماری مجلسیں دیکھو، ابو جہل ابو لہب وغیرہ بڑے یہ ہوتے تھے کہ ہماری مجلسیں، اب یہ اس کے لیے اس کا تقابل کر رہے ہیں۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، محفل کے لحاظ سے کون اچھا ہے، ہمارے یہ معیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تو ہمارا معیار ہی نہیں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے اس سے پہلے کتنے گروہوں کو ہلاک کر دیا، تو وہ بھی مجلسوں والی تھی، ان کے پاس بھی شان و شوکت تھی، سلطنت تھی، گاؤں کی بڑے بڑے چوکیدار تھے وہ بھی۔ ہم احسن و اساسن، ان کے پاس خاصا مال تھا جس کے بلبوتے پر آج بول رہے ہو آپ مکہ والو، ورئین، اور ان کے پاس نمود یعنی دکھانے کو بھی تھا، منظرن۔ قل من کان فی الضلالہ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ فرما دیجئے جو کوئی بھی گمراہی میں جا گرا تو جو گمراہی میں پڑ گیا، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہلت کو بڑھا دیتے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ اس کے لیے مہلت کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر آخر میں پکڑ کرتے ہیں، چونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے اتنی پریشانی دنیا میں نہیں، انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں آدمی اتنا کما رہا ہے اور اس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اتنا عیش ہے، اتنا عیش ہے، اتنا عیش ہے کہ اندازے سے باہر عیش ہے بعض لوگوں کے پاس۔ تو سمجھ جانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو مال دے دینا یہ مہلت ہوتی ہے، اور اس میں عیش کر رہا یہ بھی مہلت ہوتی ہے۔ ایمان نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو رحمت۔ ایک روایت ہے، ان اللہ یحب العبد الغنی التقی الخفی، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں جو کیا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہو، التقی پرہیزگار ہو، الغنی مالدار ہو، الخفی ہلکا ہو۔ ہلکے کا مطلب حقوق سے بری ہے، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کا دبایا نہیں، نہ دینا۔ تو یہ تو ہے، ایمان کے ساتھ تو رحمت ہے، ایمان کے بغیر یہ ہے ڈھیل دے رہے ہیں۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جیسے کفار مکہ، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب، جب وہ قیامت میں عذاب دیکھیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا، وَإِمَّا السَّاعَةُ، عذاب قبر کا مراد ہے، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا قیامت کا وقت مراد ہے، دونوں۔ تو انہی دو جگہوں میں پتہ چلے گا، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا، ورنہ مسجدیں بھری نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اگر پتہ چل جاتا تو اس وقت تو دنیا میں امت مسلمہ کی حالت ہی کچھ اور ہوتی، بالکل دور ہوتا صحابہ جیسا، عظیم اسلامی بہاریں ہمارے سامنے ہوتی، مسجدوں میں تانے بانے لگے رہتے تھے، آ رہے ہیں ایک وفد، وہ قرآن پڑھ رہا، وہ جا رہا، جیسے کچھ ممالک میں اچھا ماحول ہے، دن بھر مسجدیں آباد رہتی ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت سے ایک جماعت آ رہی، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو قبر، اما العذاب دوزخ برزخ، و اما الساعة یا قیامت، انہی جگہوں میں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، سو پھر جان لیں گے وہ، اس وقت پتہ چلے گا کون ہے مکان کے لحاظ سے برا، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر کمزور ہے، وَأَضْعَفُ، چونکہ اسی کا انہوں نے کہا تھا نا، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا کے جواب میں اللہ کہہ رہے ہیں وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ ادھر تم کہہ رہے تھے مکہ میں ہماری محفل بڑی ہے، تو آج بتاؤ تمہارا لشکر کمزور کیوں ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ وہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، آج تم بے سر و سامان کیوں؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے، یعنی جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور جو کچھ باقی رہنے والے اعمال عمل صالح ہیں، خیر عند ربک، تیرے رب کے پاس بہتر ہیں ثواب کے لحاظ سے، وخیر مردا، اور انجام کے لحاظ سے۔ صالحات، عمل صالح،
جو انسان کے پاس باقی رہنے والے مال دولت وغیرہ باقی، ریا، نمود، اچھی مجلسیں کفار کے لحاظ سے، احسن و ندیہ وہ باقی رہنے والے، باقیات الصالحات یہ ہیں اللہ کے یہاں ثواب پانے والی چیز، اور وخیر مردہ اور انجام کار کے لحاظ سے یہ ہے اچھی۔ فرائیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا دیکھا آپ نے اس کو جو کفر کرتا ہماری آیات کا، وقال اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، وہی عاص بن وائل کہ کل میرے پاس اولاد ہوگی وغیرہ، اسی وقت بدلہ دے دوں گا۔ لأوتین مالا وولدا، ارے اطلع الغیب، کیا یہ غیب پر مطلع ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ وہاں بھی بچانا، یہاں تو ہوئی، یہاں تو سرداری، وہاں بھی سردار، اس طرح کو کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھ رکھیں گے وہ، ہم لکھیں گے جو وہ کہتا ہے۔ یوسنون، مجھے وہاں اولاد مال سب کچھ ملے گا، ہم لکھیں گے دپوس ونسا اچھی، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دکھاؤ تم تو بڑی گدڑ بھبکیاں دیتا تھا اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں، اور غریبوں کو ظلم کرتا تھا۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھ کے رکھیں گے تیرے یہ سارے یہ دھمکیاں، یہ باتیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، عذاب کو ان پر بڑھاتے ہی جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور اس کے اولاد اور اس کے مال کے وارث جو وہ کہتا تھا نا کہ مجھے وہاں ملے گا، ہم ہو جائیں گے، ہم اس کو مار ڈالیں گے، یہ آدمی مر جائے گا، اس کا مال وارث جائیداد کہاں جائے گا؟ سارا وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس کے پاس تو نہیں رہا، اس کے پاس تو نہیں۔ تو اس کا جو قول ہے کہ مجھے قیامت میں یہ چیزیں ملیں گی، اس کے وارث ہم ہونے والے ہیں، اس کے وارث۔ تو وقتی طور پر ابو جہل کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وقتی طور پر ابو لہب کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، عاص بن وائل کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کل اس کا بیٹا، کل اس کا بیٹا، آخر زمین کا وارث کون ہے؟ وَنَرِثُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ وہ احسن ندیہ، ختم، وہ بڑی بڑی مجلسیں اور وہ بڑے مشاورے اور وہ دھمکیاں سارا ختم، ہمارے پاس آئے گا انفرادی طور پر گھٹنوں کے بل گرا ہوا معافی مانگ رہا ہوگا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا، کیوں اللہ تعالیٰ یہاں شرک کی وجہ بیان فرمائے، یہ لوگ کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ باعث عزت بن جائے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، چونکہ وہاں اسی کا رواج تھا، اسی کا چلن تھا، سارے لوگ اسی کی طرف تھے۔ تو یہ اللہ کو معبود، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو یہ معبود بنا رہے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ معبود ان کے لیے کل باعث عزت بنے۔ ارے کیسے ہوگا؟ کلا، قرآن کہتا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ تو مخلوق ہے، بے جان ہے، کچھ نہیں سنتا سمجھتا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، کل جب اس کو اللہ تعالیٰ حص دیں گے، یعنی جس کو آپ پوجے اس کو بھی سامنے لایا جائے گا، شیطان ہے تو شیطان، بت ہیں تو بت کو سامنے لا کر بتاؤ بھائی یہ تمہاری پوجا تم کروا رہے تھے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، سیدھے سے اپنی عبادت کا انکار کریں گے، ناز ہماری کوئی عبادت نہیں، ہمیں پائی نہیں، ہم تو بے جان پڑے تھے، ہمیں کیا پتہ۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان پجاریوں پر مخالف ہو جائیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، مخالف بن جائیں گے کہ نہیں تم نے کب ہماری پوجا، کب آتے تھے ہمارے پاس، سیدھے۔ شیطان بھی اسی طرح کرے گا، سورہ قاف میں آپ دیکھو گے، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا نہیں دیکھا ہم نے بھیج دی ان پر شیطان، ہم کافرین پر شیطانوں کو بھیج دیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ ان کو اکساتے ہیں، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ ان کو اکساتے ہیں۔ أَزْعَجَهُمْ إِزْعَاجًا إِلَى الضَّلَالَةِ، گمراہی کی طرف ان کو اکساتے ہیں کہ اسی پر جمے رہو، اتمنچو طائفائد، اتمنچو کرسی، اس میں حب جاہ ہے، اس میں تمہارا نام ہے، اس میں نیوز چینلوں میں آؤ گے، اس میں یہ آئے گا، اس میں اتنے ویورز آئیں گے۔ اگر حکم کو تچی ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، یہ اچھی عزت، یہ اچھی عزت، یہاں تو اونچا رہے گا، وہاں ایک ہی صف میں رہنا۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، یہ ان کو اکساتا رہتا ہے، کون؟ اکساتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، یہاں حضور علیہ السلام سے فرمائے فَلَا تَعْجَلْ، لہٰذا ان کے بارے میں آپ جلدی نہ کیجیے۔ ممکن ہے حضور علیہ السلام کے ذہن میں، صحابہ کے دلوں میں
یہ خیال آیا ہو کہ ان کو سزا لگنی چاہیے تو اس کو بتا دیا کہ نہ تو میں کرو جلدی یہ منچ بالآخر خسار ان کی اخروی زندگی بالکل فنا ہے، تمہاری اخروی زندگی تابناک ہے، تو لہٰذا یہ محدود زندگی غیر محدود زندگی کا مقابلہ ہے، لہٰذا کچھ تو ان کو ڈھیل دینی چاہیے، کچھ مہلت دینی چاہیے، کچھ عیش کرنی دے تاکہ جرم پختہ ہو جائے۔ فلا تعجل علیہم، ان پر جلدی نہ کیجیے، انما نعد لہم عدا، ہم نے ان کو احاطے گنتی کے احاطے میں رکھا ہے، نعد لہم عدا، ایک تو احاطہ بھی ہے، احاطے کے ساتھ گنتی بھی ہے کہ بندے کتنے ہیں، کتنی سانسیں لیں گے دنیا میں، کتنی خوشیاں آئیں گی، کتنے غم آئیں گے، کتنے کیا مال کمائیں گے، سارا احاطہ کر رکھا ہم نے اس دنیاوی زندگی میں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقیوں کو جمع کریں گے، حشر فرمائیں گے رحمان کے سامنے وفدن مہمان بنا کر، وفدن مسافر کے معنی بھی آتے ہیں، راکب کے معنی بھی آتے ہیں، اور پھر معنی یہ ہوگا کہ سوار کر کے ہم لائیں گے، پیدل نہیں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو ہم کھینچ لائیں گے جہنم کے پاس، وردن پیاسے، وردن کے معنی آتے ہیں وارد، پانی پر اترنے والا، پانی پر اترنے والے کو وارد کہتے ہیں، وردن پیاسا پانی کے پاس چلا جاتا ہے، تو ان کو بھی جہنم میں اسی طرف لایا جائے گا، مجرمین کو جہنم کے پاس لایا جائے گا، وردن پیاسے ہوں گے، لا یملکون الشفاعہ، شفاعت کا بالکل بھی حق نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر رحمان جس کے لیے اجازت دے دے، رحمان کا جس کے لیے عہد ہو، اجازت نامہ ہو، اور رحمان بھی بندوں کو اجازت دے گا، کس کے حق میں اجازت دے گا، جیسے شہداء کے لیے 70 شہید 70 آدمیوں کی، علماء کے لیے اور حفاظ کے لیے آتا ہے کہ یہ لوگ بھی 10 لوگوں کی سفارش کریں گے، انبیاء اور صلحاء تو ہیں بہرحال، الا من اتخذ عند الرحمن، مگر جس کا رحمان کے پاس اجازت نامہ مل چکا ہو، عہد مل چکا ہو، وہ شفاعت کا مالک ہوگا، سفارش کر سکے گا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان کو کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے رحمان نے ولد، یہ اللہ کو سب سے چبھنے والی بات جو تھی یہ تھی اللہ کے لیے، اور یہ حدیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو، مجھے گالی دیتے ہیں، گالی یہی ہے کہ رحمان کے لیے اولاد ثابت کر۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، تم نے تو بہت بری حرکت کی، ادن بری حرکت، نامناسب حرکت۔ اور غالباً علامہ جلالین میں ہے قول عظیم، ادن کا ترجمہ بہت بڑی بات آپ نے کہی۔ تکاد السماوات یتفطرن من، اس میں اتنی نحوست ہے اس قول میں کہ رحمان کے لیے اولاد ہے، اس میں اتنی نحوست ہے، اتنی بدبو ہے کہ اتنا یہ نامبارک کلمہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن من، آسمان اس سے پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین اس سے شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے اپنی اپنی جگہوں سے، اتنا سخت یہ جملہ ہے اللہ کو ناپسند۔ کیا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ تم پکارتے ہو رحمان کے لیے اولاد، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد ٹھہرائے۔ ان کل من فی السماوات، جو کچھ بھی ہے زمین میں آسمان میں ہے، الا آتی الرحمن عبدا، مگر یہ کہ رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، یہ ساری مخلوق ہے، ان میں کوئی اولاد نہیں ہے، سب مخلوق بن کر، سب غلام بن کر آئیں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، تحقیق لقد احصاهم وعدهم عدا، تحقیق کہ ہم نے ان کے لیے ان کا احاطہ کر رکھا اور ان کو شمار، گنتی کے شمار میں لایا۔ اوپر ترجمہ یہ ہوا تھا انما نعد لهم عدا، وہاں تیاری کے معنی میں ہم نے ان کے لیے تیار رکھا ہے جو کچھ تیار رکھنا تھا، اور یہاں لقد احصاهم وعدهم عدا یہ ہے وہ ترجمہ کہ ہم نے ان کو احاطے علم میں بھی لایا ہے اور شمار گنتی میں بھی لایا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان کافروں میں سے ہر ایک قیامت میں اکیلا تنہا ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی فوج لا و لشکر نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے،
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے لیے دوستی کر دے گا، محبت کا پیغام ڈال دے گا۔ وہ حدیث یہاں پر ذکر ضرور کرنی چاہیے، حدیث دوستی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا حدیث محبت۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اس کے بعد کہ میں فلاں سے محبت کرو، آپ بھی محبت کرو۔ جبریل فرشتوں میں کرتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہے ہیں، آپ بھی کرو۔ پھر یہ اعلان آسمان سے یہ زمین پر آ جاتا ہے، اور زمین میں بھی اس بندے کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی۔ وہ یہ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہی، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب ان کے لیے رحمان کیا کر دیں گے؟ وُدًّا، دوستی ڈال دیں گے۔ اچھا، یہ دوستی بذات خود اللہ خود بھی کر سکتے ہیں، چونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے دوستی اللہ کرتے ہیں، پھر بعد میں عوام کے دلوں میں دوستی ڈال دی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ قرآن کی آیات اور احکامات جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور آپ ہی کی زبان میں، کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ متقیوں کو خوشخبری دینا آسان ہو، جلدی سمجھ جائے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈرائیں اس کے ذریعے سے آپ جھگڑالو قوم لُدًّا، جھگڑالو قوم کو آپ اس سے ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور جب مانیں گے تو ہم نوازیں گے، جب نہیں مانیں گے تو ہمیں حساب و کتاب لینا بھی آتا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنے سارے ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے، من قرن، لوگ، گروے، جماعتیں۔ هل تحس منهم من أحد، هل تحس أي تجد، هل تحس أي تجد منهم، کیا تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو؟ کہاں چھونا لا بنتے محمد 1000 سال پہلے، قوم سمود میں سے، قوم عاد میں سے، یا وہی بدر والے جو 1000 تھے ان میں سے۔ هل تحس منهم من أحد، ان میں سے کسی کو پاتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا صوتا خفیا، رکزا، کیا تم اس میں سے کسی کی آہٹ بھی پاتے ہو؟ کسی کی آہٹ نہیں پاتے ہو، سب کو ہم نے فنا کے گھاٹ اتار دیا، کوئی دنیا میں موجود۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ مما نسینا وعلمنا منہ مما جہلنا، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔